السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے بچوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بچوں آج ہم 6 کلاس کا چیپٹر پڑھیں گے، اذان کی فضیلت اور اہمیت۔ اس کے لیے آپ پیج نمبر 11 اوپن کر لیجئے اپنی بک کا۔ اذان کے لغوی معنی بلاوا یا اعلان کے ہیں۔ اذان کے میننگ بتائے جا رہے ہیں یہاں پہ۔ بلاوا یعنی کسی کو بلانا یا اعلان اناؤنسمنٹ کے ہیں۔ اصطلاح میں مخصوص کلمات میں کیا جانے والا وہ اعلان اذان کہلاتا ہے جو مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز کے بلاوے کی غرض سے کیا جاتا ہے۔ یعنی مسلمانوں کو جو 5 وقت کی نماز کے لیے بلانے کے لیے جو اعلان کیا جاتا ہے اسے اذان کہتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کو نماز باجماعت ادا کرنے کی دعوت ہے۔ مسلمان یہ مخصوص کا مطلب ہوتا ہے خاص۔ مسلمان یہ مخصوص الفاظ یا کلمات سن کر نماز کی تیاری میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اذان کے مخصوص الفاظ یعنی خاص الفاظ میں سے سب سے پہلے اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، پھر توحید کی گواہی دی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ گواہی بھی دی جاتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر نماز اور کامیابی کی طرف بلاوا اور آخر میں پھر اللہ کی عظمت اور توحید کے کلمات دہرائے جاتے ہیں۔ اذان کے کلمات یہ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اذان کی ابتدا واقعہ معراج کے وقت یعنی نبوت کے 12ویں سال، واقعہ معراج کے وقت یعنی نبوت کو جب نبی بنے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 12 سال گزر چکے تھے، نماز فرض ہو چکی تھی، مگر مکہ میں مسلمانوں کے لیے کھلے عام یعنی سب کے سامنے نماز پڑھنا مشکل تھا اور وہ چھپ کر نماز ادا کرتے تھے، اس لیے وہاں بلاوے یا اعلان کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ کیونکہ مسلمان چھپ کر نماز پڑھتے تھے اس لیے اذان دینے کی ضرورت پیش نہیں آئی، کیونکہ اگر اذان دیتے تو کافر مسلمانوں کے لیے مشکلات پیدا کرتے، اس لیے وہاں اذان نہیں دی جاتی تھی، بلکہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو مسلمان چھپ کر نماز ادا کر لیتے تھے۔ ہجرت مدینہ کے بعد جب مسلمانوں کو ہر طرح کی عبادت کی آزاد فضا میسر آئی، یعنی مسلمان ہجرت کر کے جب چلے گئے مکہ سے اور ان کو آزاد ماحول ملا اور مسلمانوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو گیا، یعنی اور لوگوں نے اسلام قبول کیا، تو اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی کہ مسلمانوں کو ایک مقرر وقت پر، مقرر اوقات ایک مقرر وقت پر نماز کے لیے بلانے کا کوئی طریقہ اختیار کیا جائے۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے مشورہ طلب کیا، یعنی مشورہ کیا کہ مسلمانوں کو جب نماز کا ٹائم ہو تو کیسے بلایا جائے گا، یہ مشورہ کیا۔ ابھی فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فیصلہ فرما دیا اور کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زید انصاری کو خواب میں اذان کے کلمات اور طریقہ سکھا دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصدیق کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بذریعہ وحی اذان کے یہی کلمات بتائے گئے ہیں۔ یعنی جب ان دونوں صحابہ نے، حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن زید انصاری نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی کہ ہمیں خواب میں اللہ تعالیٰ نے اذان کے کلمات جو ہیں وہ سکھائے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پروف کر دیا، اس بات کو اپروو کر دیا، اس کی تصدیق کر دی، یعنی اس بات کو صحیح کہہ دیا کہ اذان کے یہی کلمات بتائے گئے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کے الفاظ سکھائے اور ان کو اذان دینے پر مقرر فرما دیا۔ سب سے پہلے اذان کے کلمات جب آ گئے تھے، یعنی اس کے جو سینٹنسز تھے، جو ورڈز تھے، وہ جب پتہ چل گئے تھے تو سب سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیا کرتے تھے۔ اس طرح اذان دینے کا طریقہ رائج ہوا، یعنی شروع ہو گیا، جو آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے اذان کی اہمیت اور فضیلت۔ مسلم معاشرے میں یعنی ایک مسلم سوسائٹی میں اذان کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ یہ اس فرض عبادت یعنی نماز کی ادائیگی کی طرف مسلمانوں کو متوجہ کرنے کے لیے دی جاتی ہے۔ اذان کیوں دی جاتی ہے؟ تاکہ مسلمانوں کی توجہ نماز ادا کرنے کی طرف ہو جائے، جو کسی بھی حالت میں ترک نہیں کی جا سکتی، یعنی نماز کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑی جا سکتی۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اذان کا تعلق ایک ایسی عبادت
سے ہے جس کی ادائیگی پر انسان کی نجات کا انحصار ہے۔ یعنی نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق اس بات سے ہے کہ اگر انسان نماز ادا کرے گا تو وہ اس کو آخرت میں جہنم سے نجات ملے گی۔ انسان اپنی فطری کمزوری یعنی جس طرح انسان کی نیچر ہے اس کی وجہ سے بعض اوقات بھول جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے، لاپرواہ ہو جاتا ہے، یا وہ دنیاوی کاموں میں مصروفیت کی وجہ سے بھول جاتا ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ چنانچہ اسے اس کا مقصد زندگی کا مقصد بار بار یاد کروانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ اذان دی جاتی ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کا ایک سب سے زیادہ جو اثر کرنے والا طریقہ ہے وہ اذان ہے۔ یعنی جب اذان دی جائے گی تو مسلمانوں کو خود بخود یاد آ جائے گا کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ جو ہی اذان کی آواز کانوں میں گونجتی ہے انسان مسجد میں جانے کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے۔ اذان کے ابتدائی کلمات اللہ اکبر میں اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے اور اللہ کی عظمت کا تقاضا ہے، اور اللہ کی بڑائی کی یہ ریکوائرمنٹ ہے، یہ تقاضا ہے کہ انسان دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرے۔ اس کے بعد یہ گواہی دی جاتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح ایک پر اثر ترغیب ہے، یعنی کہ ایک اثر کرنے والی دونوں باتیں ہیں کہ نماز کی طرف آؤ۔ حی علی الصلاۃ کا مطلب ہے نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح کا مطلب ہے فلاح یعنی کامیابی کی طرف آؤ۔ گویا مسلمان کا یقین پختہ ہو جاتا ہے، یعنی پکا ہو جاتا ہے مسلمان کا یقین کہ اسی عمل میں اس کی بہتری ہے، یعنی نماز ادا کرنے میں اس کی بہتری ہے۔ ایک دن 5 مرتبہ ان کلمات کی دہرائی مومن کے ایمان کو مضبوط سے مضبوط تر کرتی ہے۔ جب انسان 5 دفعہ دن میں اذان سنتا ہے تو اس کا ایمان اور بھی سٹرونگ ہو جاتا ہے۔ وہ مؤذن کسے کہتے ہیں بچوں؟ جو اذان دیتا ہے، امام وہ جو اذان دیتا ہے اس کو مؤذن کہا جاتا ہے۔ وہ مؤذن کے کلمات کو دہراتا ہے، یعنی جب اذان ہو رہی ہوتی ہے تو ہمیں دل میں جو اذان کے کلمات ہوتے ہیں، سینٹنسز ہوتے ہیں، ان کو دہرانا چاہیے۔ جس کا دل پر گہرا اثر ہوتا ہے، اس کا دل عبادت کی طرف مائل ہوتا ہے، یعنی عبادت کرنے کو دل چاہتا ہے۔ جب انسان چپ کر کے اذان سنتا ہے خاموشی سے، پھر اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ اٹھ کر نماز پڑھے، اور وہ تمام کاموں کو چھوڑ کر نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد کا رخ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ۔ ترجمہ: قیامت کے روز اذان دینے والوں کی گردنیں، جو مؤذن ہوں گے قیامت کے دن، روز یعنی دن، اذان دینے والوں کی گردنیں تمام لوگوں سے زیادہ لمبی ہوں گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ان لوگوں کو اذان دینے کی وجہ سے عزت افزائی فرمائیں گے، یعنی جو لوگ اذان دیتے ہیں قیامت کے دن ان کی اللہ تعالیٰ عزت افزائی فرمائیں گے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اذان کے کلمات سن کر ان کا جواب دے گا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اذان کے کلمات سن کر ان کا جواب دے گا اس کے لیے قیامت کے روز میری شفاعت لازم ہو جائے گی۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی سفارش اللہ تعالیٰ سے کریں گے جو اذان کے کلمات سن کر جواب دیتا ہے کہ اس شخص کے گناہ معاف کر دیے جائیں اور اسے اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دیں۔ نیکسٹ پیج پر آ جائیں، پیج نمبر 13 ہے۔ جو شخص اذان دیتا ہے مؤذن کہلاتا ہے۔ جو شخص اذان دیتا ہے مؤذن کہلاتا ہے۔ مؤذن کو بھی اسلامی معاشرے میں بلند مقام حاصل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان دینے کی وجہ سے مؤذن کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے تو ہر شخص آگے بڑھنے کی کوشش کرے، حتیٰ کہ فیصلہ کرنے کے لیے قرعہ ڈالنا پڑے، جو قرعہ اندازی کرتے ہیں وہ کرنی پڑ جائے کہ اگر ان کو ثواب معلوم ہو جائے کہ اذان دینے کا کیا ثواب ہے اور نماز پڑھنے کا کیا اجر ہے، تو لوگ آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور آگے بڑھنے کے لیے آگے آ کر کھڑے ہونے کے لیے قرعہ اندازی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹھ موڑ کر بھاگ جاتا ہے اور اتنی دور چلا جاتا ہے جہاں اسے اذان کی آواز سنائی نہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ تمام ارشادات اذان کی اہمیت اور فضیلت کو واضح کرتے ہیں۔ اسلام کے سب سے پہلے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو خود اذان دینے کے لیے مقرر فرمایا تھا، اسی لیے بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو سیدنا بلال، یعنی اس کا مطلب ہے
ہمارے سردار بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کر مخاطب کرتے تھے، یعنی پکارتے تھے، مخاطب کرتے تھے، بلاتے تھے، پکارتے تھے۔ ان کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو مجوزہ کو اذان سکھائی۔ وہ جب اذان سیکھ چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب فجر کی اذان کہو، کہ جب فجر کی اذان دینے لگو تو حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کہا کرو، یعنی نماز، اس کا مطلب ہے اس عربک کا، یعنی نماز نیند سے بہتر ہے بھی کہا کرو۔ اذان کے یہ کلمات انسان کو، اذان کے جو یہ سینٹنسز ہیں کہ یعنی نماز نیند سے بہتر ہے، یہ سینٹنسز انسان کو نیند کے غلبے، یعنی نیند سے جو آنکھیں بوجھل ہو رہی ہوتی ہیں اس سے نجات دلاتے ہیں اور اسے نماز کی ادائیگی کے لیے تیار کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔